السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولیاء للذین لا يؤمنون۔ گزشتہ تلاوت میں آپ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سنا ہے، اور اس میں یہ آیت گزری کہ اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، کہ ان کا لباس اتار دیا اور ان کو ظاہر فتنے میں ڈال دیا، اور پھر وہ تفصیل ہے کہ جنت سے ان کو نکلوا دیا اور پھر دنیا میں آ گئے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بڑا کلیئر میسیج ہے کہ اے لوگو، شیطان تمہیں اس طرح بہکا نہ دے جس طرح تمہارے والدین کو بہکایا تھا۔ شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، مختلف طریقے سے شیطان ہمارے پیچھے آتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ دنیا میں ہمارا کوئی مخالف ہو اور یہاں تک کہ وہ کوئی دشمن ہو ہمارا، تو ہم اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں، ہر وقت اس کی جو موومنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم یعنی کانشیس رہتے ہیں، یار کہیں میرا نقصان نہ کر دے۔ تو یہ شیطان جس کو قرآن میں کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ انہی آیتوں میں آپ نے پڑھا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ، جب اللہ نے اس کو نکالا اوپر آسمانوں سے تو کہا اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے اجازت دے دی، کہا قال انک من المنظرین، بے شک تو انذار مہلت دیے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا، اور وہ چیلنج کیا تھا کہ اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ تو نے مجھے یہ مہلت جو دی ہے، اب اے اللہ میں ضرور بالضرور لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے سیدھے ہاتھ سے، وعن شمائلہم، اور ان کے الٹے ہاتھ سے آؤں گا، اور اے اللہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اکثر تیرے وہی لوگ ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے۔ یعنی یہ چیلنج تھا شیطان کا، ابلیس کا، کہ اس نے جو اللہ کو دیا تھا کہ اللہ جتنا ممکن ہو سکا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، جس حد تک ہو سکا اللہ میں ان کو تیرے صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ یہ الفاظ بھی اس نے کہے کہ اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب یہ بھی ابلیس تھا، ناشکرا۔ ابلیس جو لفظ ہے
یہ خلط ملط سے نکلا ہے اور مایوسی سے نکلا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. بھائی غلطی ہوئی تھی، خطا ہو گئی تھی، دل میں اگر تھوڑا سا تکبر آ گیا تو اللہ کے حکم پہ ٹھیک ہے بہت بڑی نافرمانی تھی تو توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ کوئی عام چیز تھوڑی تھا، یہ تو ایک ایسا جن تھا کہ جس کی عبادت نے، جس کی اطاعت نے اس کو اتنا ایلیویٹ کر دیا کہ اس کا جو رینک تھا وہ فرشتوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا، کہ حکم فرشتوں کو ہوا تھا کہ آپ سب جو ہیں اس آدم کو علیہ السلام کو سجدہ کیجیے، تو یہ ان کے ساتھ موجود تھا. تو واقعی کوئی اس کی عبادت اس پائے کی ہوگی جو اس کا شمار فرشتوں میں ہونا شروع ہو گیا. تو بھائی یہ تو اس کا ماضی ایسا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ اللہ سے معافی مانگ لیتا، لیکن یہ اپنے غرور میں، تکبر میں اور حسد میں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو گناہ کیا تھا اس نے یہ حسد تھا. وہ کیا حسد تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے شروع تخلیق انسان سے لے کے پوری یعنی اس دنیا کی ہسٹری بیان کی. اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تو اس نے یہ جا کے آبزرو کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مخلوق بنائی ہے، کیا ایک شاہکار تیار ہوا ہے. تو اس کے اندر حسد آنا شروع ہو گیا، اور وہ حسد نفرت میں، اور وہ نفرت تکبر میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اس لیے جب اس کو سجدے کا حکم دیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ نے، سب کے سب، یہ سب کے سب کہنا آسان ہے، کتنے ملائکہ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں وہ آسمانوں پہ محفل لگی ہوگی، اللہ کا ایک اللہ نے تمام ملائکہ کو جمع کیا ہوا ہوگا. کتنے ملائکہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو ہمارا کعبہ ہے، اس کعبہ کے اوپر ایک بیت العزہ ہے، بیت المعمور ہے، اس بیت العزہ پہ آج تک ہر روز 70,000 فرشتے ڈیلی آتے ہیں اور اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 70,000 فرشتے، کہا ایک دن جو 70,000 فرشتوں کی لوٹ آتی ہے، طواف کرتی ہے، دوبارہ ان کو قیامت تک موقع نہیں ملتا کہ وہ دوبارہ آ جائیں. ہر روز ایک نئی لوٹ آتی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں 1400 سال تو ہمارے نبی علیہ السلام کو گزرے ہوئے ہو گئے، اس 1400 سال سے پہلے کتنے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے. پھر انسان یہ اس کائنات کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. وہ اتنا اربوں کھربوں کی جماعت فرشتوں کی وہ سامنے کھڑے ہیں، اور وہ بھی فرشتے ہیں، عام انسانوں کا ہجوم نہیں ہے. جبریل کی مثال دیکھ لیں، حضرت جبریل کی کیا مثال تھی. حضرت جبریل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. کہتے ہیں ایک دفعہ غار حرا میں آئے، میرے پاس آئے، جب باہر نکلے تو میں بھی باہر نکلا اور میں نے آسمان کی طرف نظر اڑائی تو کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. اتنا ہجوم تھا کہ قد سد الافق، آسمان پورا کور ہو گیا تھا. یہاں سے جب آسمان پہ گئے تو 600 پر اتنے وسیع تھے کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. اب آپ سوچیں ایسے اربوں کھربوں فرشتے، ان کو حکم ہوا کہ سجدہ کر، اللہ کا خالق کائنات رب العالمین کا آرڈر ہوا تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. لیکن یہ ابلیس تکبر میں کھڑا رہا. آپ سوچئے کتنا بڑا کتنی دل میں اس کے نفرت اور بغض پیدا ہوا ہوگا. اور نہ صرف یہ، جب اللہ نے اس سے بات چیت کی کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، تو آخر میں اس نے اپنے سجدہ نہ کرنے کو قصوروار اللہ کو ہی ٹھہرایا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اور یہی پھر چیلنج دیا، کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا اے اللہ اس وجہ سے جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. آپ دیکھیں ایک گناہ آدم نے بھی کیا تھا اور اس نے بھی گناہ کیا تھا، لیکن آپ دیکھیں فرق کیا ہے ایک نبی میں اور ایک شیطان میں. اولیاء الرحمن کیسے ہوتے ہیں اور اولیاء الشیطان کیسے ہوتے ہیں. ابلیس نے گناہ کیا
تکبر کی وجہ سے کیا، کھڑا رہا اور معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، بلکہ کہا اپنی غلطی کا جو ذمہ تھا وہ اللہ کو دے دیا، اللہ تیری وجہ سے میں نے یہ کیا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، یہ کنفیوژن ہی لگی رہتی ہے کہ اللہ ہم سے کیوں گناہ کروا رہا ہے، اگر نیکی کرنی تھی تو پھر ہم مجبور کیوں ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں میں خود تھوڑی کر رہا ہوں، یہ اللہ مجھ سے کروا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہی شخص حضرت عمر کو ٹکرا تھا، انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں چوری کی وجہ سے، یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا تم چوری کرو گے، اور اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے۔ تو یہ اپنے گناہوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم اللہ پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس نے بھی یہی کیا، اس نے کہا کہ اللہ تیری وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ میں یہ کام کروں گا۔ اور ایز کمپیئر ٹو آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے کیا کرا تھا؟ دعا کی اللہ سے، اے اللہ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، کہا اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے رحم نہیں کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایک نبوی صفت کیا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، خاص طور پہ گناہوں کا اعتراف کرے، اور فوراً جو غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور شیطانی صفت کیا ہے کہ انسان پہلے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، بلکہ اس پہ ڈٹائی کے ساتھ جمع رہے، کرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے، اور اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پہ ڈالے، چاہے دنیاوی ہو دینی ہو۔ دنیاوی غلطی ہو کہ میں اگر یہ کوئی غلطی کر رہا ہوں تو یہ اس میرے خاندان میں رشتہ دار کی وجہ سے، میں اگر گناہ کر رہا ہوں تو یہ میری بیوی اور بچوں کی وجہ سے۔ نہیں، آپ کے گناہوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ خود ہیں، جیسے آپ اپنی نیکیوں کے ذمہ دار آپ خود ہیں، گناہوں کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ تو نبوی صفت کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے غلطی ہو جائے پہلے تو غلطی نہ کرے، اور اگر ہو جائے تو فوراً اس کا اعتراف کرے، اور فوراً اللہ کے حضور پیش ہو جائے، اور فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس میں آگے بڑھتا چلا جائے تو یہ کالک بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پہ چھا جاتی ہے، اور پھر یہ وہ زنگ ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کو مٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا چیلنج تھا کہ اللہ جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور بالضرور تیرے سیدھے رستے میں جا کے بیٹھوں گا، صراط مستقیم میں جا کے بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت تفصیل کا وقت تو نہیں ہوتا ادھر۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس، ترجمہ اردو میں غالباً شیطان کے ہتھ کنڈے کے نام سے ہے، یہ کس نام سے اللہ عالم، لیکن یہ پڑھنے لائق کتاب ہے۔ آدھی کتاب اس بارے میں ہے کہ شیطان نے تاریخ میں کیسے لوگوں کو گمراہ کیا، کتنے فرقے بنے اس شیطان کی گمراہ کرنے سے، اور اس کے بعد شیطان کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں، کیسے اس شیطان نے لوگوں کو بھٹکایا، اور اس کی پرائرٹیز کیا ہے، سب سے پہلے کس جگہ یہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو بس وہ 4-5 پرائرٹیز ہم پڑھ لیتے ہیں، تفصیل پھر کبھی اس کی طرف اشارہ کریں گے یا اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ سمجھیے کہ شیطان کے ہم پہ بنیادی کوئی 5 سے 6 ہتھ کنڈے ہیں، اور یہ ہم پہچان لیں، اور ان کو جب تک پہچانیں گے نہیں تو بچنا بھی بڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلا شیطان کا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ جی توجہ ہے، سب سے پہلا کیا ہو سکتا ہے شیطان کا ہتھ کنڈا؟ کوئی بتائے گا؟ کلی بات ہوئی ہے اس میں، شیطان کا ریاکاری۔ سب سے پہلا شیطان کا ہتھ کنڈا ہے ریاکاری سے 2 سٹیپ پہلے، بالکل ہے یہ بھی۔ سب سے پہلا شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسان سے شرک کروانا چاہتا ہے۔ کل بتایا تھا کہ ایک انسان جتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جتنا ہی عبادت گزار ہی کیوں نہ بن جائے، جتنا ہی تہجد گزار ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہو تو پھر اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ تو شیطان سب سے پہلے یہ نہیں چاہتا کہ انسان زنا کر لے، انسان چوری کر لے، انسان ڈاکہ ڈال لے، جھوٹ بول لے، جواری ہو جائے،
یہ سب سے پہلے شیطان انسان سے نہیں چاہتا، پہلے وہ چاہتا ہے کہ یہ شرک کر لے، بس شرک کر لیا معاملہ ختم، خلاص اب اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابلیس کی پہلی پرائرٹی کیا ہے کہ وہ انسان سے شرک کرانا چاہتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب وہ انسان سے شرک کرانے میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، پھر اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے بدعت کروا لے انسان کو۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، وہ یہ آ کے نہیں کہتا چل بھائی اٹھ شرک کر، چل بھائی اٹھ یہ بدعت ہے بدعت کر، کبھی ایسے نہیں کرتا۔ آج بھی جتنے شرک کلمہ گو مشرک ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے ہم شرک کر رہے ہیں، کبھی اعتراف نہیں کریں گے۔ یہ شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو برے اعمال گناہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، یہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ان کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ اللہ نے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا اگر تم نے کسی بڑے صدر کے پاس جانا ہو، کبھی کسی وزیر کے پاس جانا ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ تم ڈائریکٹ اس کے پاس پہنچتے ہو؟ نہیں، تم اس کے کسی اسسٹنٹ کو کال کرتے ہو، تم کبھی اس کے جو نیچے کلرک ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہو، پھر اس کے پاس جاتے ہو نا۔ تو یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، پہلے ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا پھر ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان مزین کرتا ہے اور کبھی نہیں کہتا کہ دیکھو ہم شرک کر رہے ہو، لیکن اگر انسان حقیقت میں قرآن سنت کا مطالعہ کرے تو کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ مشرکین مکہ یہی تو کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، مالک، رازق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو بھائی پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہتے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح شیطان مزین کرتا ہے، مختلف طریقوں سے ان کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں کتاب التوحید کا کورس کراتے ہیں اور اس میں مختلف مسائل جو توحید سے اور شرک سے متعلق ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کس کس طرح لوگوں نے توحید کے مسئلوں میں اشکال پیدا کیا اور جو شرک کتاب و سنت نے کہا ہے اس میں اپنے ڈاؤٹس پیدا کیے اور کیسے یہ شرکیہ چیزوں کو حلال کر لیا۔ تو اس میں بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ میں نے بتایا بدعت کرانا چاہتا ہے، شرک کرانے میں اگر کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا یہ شیطان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان سے بدعت کرانا چاہتا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر وہ نیا کام، ہر وہ کام جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلو محدثۃ بدعہ، ہر محدث، ہر نئی چیز، ہر نیا کام بدعت ہے، وکل محدثۃ ضلالہ، اور وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہا کوئی بھی نیا کام ہمارے معاملے میں جس نے کیا، کوئی نیا کام کیا، ما لیس منہ، جو ہمارے حکم میں نہیں ہے، فہو رد مردود، وہ رد کیا ہوا ہے، وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، وہ مردود ہے وہ کام۔ تو اس لیے دوسرا کام جو شیطان انسان سے کرانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اور کیوں؟ سوال یہ ہے کہ شیطان بدعت ہی کیوں کرانا چاہتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، یعنی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں وہ پوری لسٹ ہے گناہوں کی، اس سے پہلے بدعت پہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس کو بدعت میں لگا دو کہ یہ دین سمجھ کے کرے، عبادت سمجھ کے کرے، کرتا چلا جائے، ہر سال 12 ربیع الاول پہ عید میلاد مناتا چلا جائے، ہر سال 11ویں شریف مناتا چلا جائے، ہر سال وہ اجتماعی جو ذکر کی محفلیں ہیں ہر مہینے وہ لگاتا چلا جائے، یہ دین سمجھ کے وہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو اس پہ لگا دو، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو یہ کام کرتا ہے چونکہ وہ دین سمجھتا ہے تو وہ اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، آگے بھی لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے فضائل گنواتا ہے، جو اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے مناظرے کر رہا ہوتا ہے، ان کا رد کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز لگا کے بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے واہ یہ تو میرا ہی کام کر رہا ہے،
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو اس پہ لگا دو. اور تیسرا کیا ہوتا ہے, بدعت کرنے والے کی فالوئنگ بن جاتی ہے. دوسرے کہتے ہیں ہاں یار یہ دیکھو کتنا اچھا کام ہے, کیونکہ لوگوں میں ایک فطرت کہہ لیجیے یا ایک مسئلہ کہہ لیجیے, وہ کیا ہے, لوگوں کو نئی چیز کرنی ہوتی ہے. عمل نئے چاہیے ہوتے ہیں, جدت چاہیے ہر چیز میں, کیونکہ دین پڑھا نہیں, سنت کا علم نہیں ہوتا کہ سنت سے کیا کیا چیزیں ثابت ہے, تو کچھ نیا چاہیے. کوئی نئی حدیث مل جائے, کوئی مولوی صاحب جو ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہ سنی ہو, یہ ہے مولوی صاحب, جو بات کرے تو ایسے کرے کہ وہ کوئی نیا انداز ہو, وہ لوگوں کو چاہیے. تو ہوتا کیا ہے, اس سے فالوئنگ بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کا کام ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو مزین بھی کرتا ہے. لوگ دلائل دینا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے, کہتے ہیں جو بدعت ہے نا, یہ بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے, اور قرآن و سنت میں جو بیان ہوئی ہے وہ بدعت سیئہ ہے. ہم کوئی بدعت سیئہ نہیں کر رہے, بری بدعت نہیں کر رہے, ہم تو اچھی بدعت کر رہے ہیں. اور یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. میں نے کہا نا کہ شیطان یہ نہیں کہتا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے چلو بھائی بدعت کی محفل میں چلو بھائی یہ بدعت کا کام ہے کرو, کبھی یہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے یہ دین ہے, اس کو فالو کرو, اور اس دین اس کے دلائل دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بدعت حسنہ ہے, یہ اچھی بدعت ہے, اس میں لگ جاؤ. اور اس کے پھر دلائل بھی آتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, دوسری جگہ پہ کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر کچھ صحابی ادھر کچھ صحابی. تو حضرت عمر نے کیا کیا, سب کو ایک جگہ جمع کیا, ایک امام کے پیچھے سارے کے سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا, اور سب ایک ہی امام کے پیچھے تراویح پڑھنا شروع ہو گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ, کہا یہ کتنی اچھی بدعت ہے. دیکھو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول منانا, یہ 11ویں منانا, یہ اچھی بدعت ہیں. تو اچھی بدعت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بری بدعت کرنا مسئلہ ہے. اب یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے, شیطان کا کنڈا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت عمر نے اگر اس تراویح کے معاملے کو نعمت البدعۃ ھذہ کا یا اچھی بدعت کہا, تو یہ بدعت لغوی مراد ہے, اصطلاحی مراد نہیں ہے. انہوں نے لغوی اعتبار سے کہ یہ کتنا ایک اچھا کام ہے, اس اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. ورنہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے, بالکل ہے. وہ اما عائشہ کی حدیث نہیں ہے کہ رمضان و غیر رمضان نبی علیہ السلام 11 رکعت تراویح پیا کر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک طاق رات نکلے, اس طاق رات کے شروع کے 1/3 حصے میں صحابہ کو نماز پڑھائی, دوسری طاق رات میں نکلے دوسرے 1/3 حصے میں پڑھائی, تیسری میں نکلے تیسرے آخری پہر میں پڑھائی, اور پھر چوتھی رات نہیں نکلے. کیوں؟ کہ جی میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب صحابہ جمع ہیں, اب تھوڑی آسمان سے جبریل آئیں گے, فرشتہ آئے گا اور کسی عمل کو فرض کر دے گا. تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ پڑھیں. تو یہ اسی معاملے کو ریوائیو کیا حضرت عمر نے, کوئی نیا کام نہیں کیا. تو اس لیے کل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. یہ تفریق کرنا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بدعت بری بھی ہوتی ہے, یہ کوئی تفریق صحیح تفریق نہیں ہے. یہ کوئی ڈیفینیشن یا یہ اصطلاح بنانا یہ بالکل غلط ہے. امام شافعی وغیرہ سے اگر کہیں ملتا ہے تو وہ بدعات میں نہیں ہے, وہ ان چیزوں میں ہے جو دین کو سپورٹ کرنے میں ہے. لوگ اعتراض وارد کرتے ہیں کہ اچھا دین میں اگر نئے کام کرنا ناجائز ہے تو پھر یہ مسجد میں پنکھے کیوں لگائے ہوئے, یہ آپ مائک کیوں یوز کرتے ہیں, لاؤڈ سپیکر کیوں یوز کرتے ہیں, محراب کیوں بنا ہوا, یہ تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں, یہ کارپیٹ کی صفحے ہوا کرتی تھی, تو یہ بھی تو بدعت ہے. اب آپ اس کو کچھ نہیں کہتے, اس کو کہہ لیتے. بھائی اللہ کے بندے, یہ کس نے کہا ہے کہ یہ کارپیٹ کی صفحے بچھانا, پنکھے لگانا, لائٹ ٹیوب لائٹ لگانا یہ کوئی دین کا حصہ ہے, یا یہ لائٹیں لگانے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا, یا پنکھے لگانے سے ہمیں اجر زیادہ ملے گا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. یہ تو وسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم عبادت اچھے سے کر لیتے ہیں, وہ عبادت اچھے سے کرنے کا ثواب ملتا ہے, اس کے لگانے سے ثواب نہیں ملتا. تو یہ شیطان دماغ میں باتیں ڈالتا ہے, لیکن اس کو پہچان وہی سکتا ہے کہ جس کے بعد شرعی علم ہو, جو علم سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہو, جس کو سنت کا علم ہو, جس نے علماء کے ساتھ بیٹھ کے کچھ حدیث کی کتابیں اور کچھ قرآن کی تفسیر پڑھی بھی ہو, لیکن کسی نے کچھ پڑھا ہوا ہی نہ ہو. سارا سال جو ساری زندگی
کاروبار پہ اور ٹھیے پہ بیٹھ کے 2 اور 2 5 کیا ہو، وہ تو فوراً ان کے ساتھ بہ جائے گا۔ تو اس لیے دوسرا جو شیطانی ہتھ کنڈا ہے وہ بدعت ہے، اور اس کے بعد پھر اور بھی ہتھ کنڈے شیطان کے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی تذکرہ آئے گا شیطانی چالوں کا تو اس میں بیان کریں گے۔ مزید 4 اور شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ وقت ملا تو گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دے، اللہ تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الرسل والهدي الدليل